اب یہ چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے بات چیت کا راستہ اپنایا جائے. اس پہ پہلے ان کی جو شرط تھی نا وہ شرط تھی کہ دعا زہرا کو ہم واپس لیں گے کیونکہ آپ کی 2 بچیاں اور ہیں. انہوں نے پہلے دھمکایا, انہوں نے تصاویر بھیجی, انہوں نے ویڈیوز بھیجی, انہوں نے وائس نوٹس بھیجے مہدی کاظمی صاحب کو, اور پھر ان کو ڈرانے دھمکا کے یہ بھی کہا گیا کہ کیسز واپس لیں اور دعا زہرا کو ہمارے حوالے کر دیں. لیکن وہ باپ ابھی فی الحال نہیں مانا اور وہ ڈٹ گیا. اور میں کہتا ہوں سلام ہے اس باپ کو کہ وہ سچائی پر ڈٹ گیا کہ نہیں میری بیٹی ہے, میں تجھے کیسے دے دوں, تو نے جو کرنا ہے, جو زور آزمائی کرنی ہے کر لے. اس کے بعد یہ عدالتی معاملات میں اس کو گھیرے جا رہا ہے مستقل. ابھی تو یہ کیس شروع نہیں ہوا یار, ابھی تو ٹرائل ہونا ہے, جرا ہونی ہے, بہت ساری چیزیں ہونی ہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے کہ جناب اس سے کہا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنی بچی رکھنی ہے, آپ کو اپنی بچی واپس مل جائے گی, آپ اپنی بچی لے لیں, ہم تمام کیسز آپ ہم سے واپس لے لیں, ہم آپ سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں. اور معاہدہ یہ کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بچی نہیں چاہیے, بچی آپ رکھ لیجئے, آپ سارے کیسز واپس لے لیجئے, اور عدالت کے باہر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں ہی تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب کافی دنوں بعد دعا زہرا کے کیس پر میں بات کرنے جا رہا ہوں. بیچ میں کافی زیادہ کیسز نکل کر آ گئے تھے تو ان پر بات کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اور یوزلی طور پر لوگوں کا انٹرسٹ ہمارے سلو عدالتی کارروائیوں کی وجہ سے اس کیس کے والے سے ہٹتا چلا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا المیہ ہے جناب. لیکن آج خبر اتنی بڑی تھی کہ اس پر اگر بات نہ کی جاتی تو یہ ناانصافی ہو جاتی. دعا زہرا کیس میں جناب ظہیر شبیر اور ان کے پیروکار اور ان کے سہولت کار انتہائی اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے, عدالتی طور پر تو ہمیں کسی طور پر سکون ملنے والا ہے نہیں, اور یہ معاملات آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں, جو کہ خود ظہیر اور ان کے وکلا کی جانب سے یہی کوشش تھی کہ اس معاملے کو جتنا الجھایا جائے, جتنا کمپلیکیٹ کیا جائے, ایک کے بعد ایک پٹیشن دائر کی جائے, اور اس میں وہ ابھی تک کامیاب نظر آتے ہیں. لیکن اب اس جلیبی والی صورتحال میں پھنس تو ہو گئے, لیکن اس میں باہر کیسے نکلے, بھور میں پھنس گئے لیکن باہر کیسے نکلے یہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اس لیے اب وہ پیشکش کرنے پر آ گئے. باضابطہ طور پر یہ پیشکش کی جا رہی ہے, کہا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے کہ جناب بچی رکھنا ہے رکھ لیں, یعنی زہرا کاظمی کو آپ نے رکھنا ہے رکھ لیں, لیکن یار ان کیسز سے جان چھڑا دیں. اب اس کا وجہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی ذرا سن لیجئے. میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ جناب یہ ایک پرٹیکولر کیس نہیں ہے. دعا زہرا کے حوالے سے یہ پرٹیکولر کیس نہیں ہے. دعا زہرا تو ایک طریقے سے متاثرہ بچی ہے, بہت ساری بچیوں میں سے ایک متاثرہ بچی ہے. ان کا تو دھندا ہی ہے, ان کا تو کام یہ ہے. یہ آج اس چیز سے نکلیں گے, پھر کل کسی کو ورغلانے کی کوشش کریں گے, اس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کریں گے, اور اگر اس کا باپ مہدی کاظمی جیسا نہیں ہوا تو جناب وہ بھی صبر شکر کر کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا یار چلی گئی بچی, اب کیا کر سکتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ اتنا گندا ہے. آج جناب عدالتی کارروائی کا بھی ذکر کرتے ہیں. آج ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آفر کس کو کی گئی, کیسے کی گئی, کس نے کی, اور کیا کیا معاملات ہوئے. تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور سننا ہے. لیکن آج عدالتی معاملات میں کیا ہوا جناب, زہرا کاظمی کے کیس میں آج عدالت میں سٹی کورٹ میں سماعت ہوئی, کراچی سٹی کورٹ میں. اور ایک بار پھر سے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں رن صاحب, انہوں نے جناب یہ تہیہ کر لیا ہے, قسم کھا لی ہے, حلف اٹھا لیا, غالباً اللہ معاف کرے, ان کہنا نہیں چاہیے لیکن شاید اللہ کا ایسا رہا ہے کہ انہوں نے سہولت کاروں کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کرنا ہے. انہوں نے ملزمان کے سہولت کاروں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. انہوں نے ملزمان کو اپنے رشتہ دار کے طور پر عدالت میں پیش کرنا ہے. آج ظہیر, شبیر, نکاح خواہ اور ساتھ ساتھ گواہ جو ہے وہ جس کے سگنیچر سے وہ عدالت میں پیش ہوا, عدالت میں پیش. اور جس طرح سے لایا جاتا ہے نا, اٹینڈنس لگوائی گئی. بیسیکلی آج کاروائی تو خاص نہیں ہوئی, لیکن ہاں ایک چیز اور نکل کر آئی. عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ ایک خاتون بھی تھیں جو ان کی والدہ تھیں جن کا نام نور بی بی ہے, وہ کہاں ہے؟ آپ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں اگلی پیشی میں پیش کروں گا, اور یہ بات کو 2-3 دفعہ کہا جا چکا ہے کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ پیش نہیں کرتے. تو رن صاحب کی جانب سے پھر ایک عذر پیش کیا گیا. پہلے تو یہ تھا نا کہ سیلاب ہے, پہلے تو یہ تھا نا کہ جناب آدھا پاکستان ڈوب گیا ہے, پہلے تو بہت سارے مسائل تھے نا, اب تو کوئی مسائل نہیں ہے ایسے, اب تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب وہ پنجاب نہیں جائیں گے اور نہ ہی نور بی بی کو گرفتار کریں گے. نور بی بی ہے کہاں, نور بی بی کدھر ہیں, یہ پولیس کو چھوڑ کے سب کو پتا ہے. ان کے جو پسندیدہ یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھی ہیں. عدالت کی جانب سے آج رن صاحب پر کافی زیادہ برہمی کا اظہار کیا گیا, کافی غصہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ لاسٹ وارننگ آپ کو دی جا رہی ہے, اس کے بعد وارننگ نہیں ملی. اچھا, عدالت کافی زیادہ لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہے, مطلب کافی زیادہ لینینٹ ہوتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے ایک بعد ایک موقع, ایک کے بعد ایک موقع دیا جاتا ہے, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. عدالت کا وقار ایسا ہے کہ وہ موقع دیتی ہے کہ آپ چلیں سدھر جائیں ورنہ پھر ہم کوئی فیصلہ سنا دیں گے.
अब उन्होंने ये बात बोली कि आपके पास 29 तारीख की डेट है, 29 नवंबर की, अगर उस वक्त तक आप नूर बीबी को अदालत में पेश नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो मतलब उनको इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयां होती हैं वो उसका बाकायदा आगाज किया जाएगा अगर ये लास्ट टाइम अगर आबरीन साहब उनको पेश करने में नाकाम है। आज पुलिस ने जहीर की अटेंडेंस लगवाई, शब्बीर की अटेंडेंस लगाई, इनको लाया गया, इन गवाह और निगवाह सबको लाया गया, और जिस प्रोटोकॉल में लाया जाता है यार, हैरत अंगेज तौर पे, यकीन जानिए हैरत इस बात पे होती है कि भाई ये मुल्जिमान हैं, ये क्या है, ये शहजादे हैं, समझ में नहीं आता। इनके जो तर्जुमान बैठ के बेहूदगी और बदतमीजी करते रहते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन इनका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है अदालत आने में, जैसे कोई ये बहुत ही कोई केटू फतह कर आ रहा है या केटू को सर कर आ रहा है। अच्छा जनाब, अब आते वापस उस टॉपिक की तरफ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। जनाब, जहीर और शब्बीर बाज़ाब्ता तौर पर अदालती मामलात में नहीं, लेकिन कहते हैं ना बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर बातचीत, एक रास्ता खुला होता है। अब ये चाह रहे हैं किसी तरीके से बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। उससे पहले इनकी जो शर्त थी ना, वो शर्त थी कि दुआ ज़हरा को हम वापस लेंगे क्योंकि आपकी 2 बच्चियां और हैं। इन्होंने पहले धमकाया, इन्होंने तस्वीर भेजी, इन्होंने वीडियोस भेजी, इन्होंने वॉइस नोट्स भेजे मेहदी कासमी साहब को, और फिर उनको डराने धमका के ये भी कहा गया कि केसेस वापस लें और दुआ ज़हरा को हमारे हवाले कर दें। लेकिन वो बाप अभी फिलहाल नहीं माना और वो डट गया, और मैं कहता हूं सलाम है उस बाप को कि वो सच्चाई पर डट गया कि नहीं, मेरी बेटी है, मैं तुझे कैसे दे दूं, तूने जो करना है, जो जोर आजमाई करनी है कर ले। उसके बाद ये अदालती मामलात में उसको घेरे जा रहा है मुस्तकिल। अभी तो ये केस शुरू नहीं हुआ यार, अभी तो ट्रायल होना है, जिरा होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि जनाब उनसे कहा जा रहा है ठीक है, आपने अपनी बच्ची रखनी है, आपको अपनी बच्ची वापस मिल जाएगी, आप अपनी बच्ची ले लें, हम तमाम केसेस आप हमसे वापस ले लें, हम आपसे एक मुआहदा कर लेते हैं, और मुआहदा ये करते हैं कि जनाब हमें बच्ची नहीं चाहिए, बच्ची आप रख लीजिए, आप सारे केसेस वापस ले लीजिए, और अदालत के बाहर हम समझौता कर लेते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक वकील की खिदमात भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उन वकील की जानिब से क्लियर कट इस बात को मना कर दिया कि यार ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बड़ा डिटेल में बताऊं। असल में वजह क्या है, ये समझौते की और जिस चीज के लिए लड़ाई हो रही थी 2 फरीकैन की जानिब से, एक फरीक ने क्यों हाथ खड़े कर दिए, उसकी बड़ी वैलिड वजह है, उसकी बड़ी जबरदस्त किस्म की वजह है। क्योंकि यार यहां से जान छुड़ाओ तो फिर अपने धंधे का आगाज करेंगे ना दोबारा, लड़कियों को वरगलाना, उनको घर से भगाना। वरना जहीर ने तो पहले की बात कह दिया था ना कि जनाब मैं तो दुआ ज़हरा को नहीं छोड़ूंगा। दुआ ज़हरा के हवाले से उसके तर्जुमान, जहीर के तर्जुमान ही कहते थे कि जनाब दुआ ज़हरा ही कहती है कि मैं तो छलांगे मार के चली जाऊंगी और मैं जहीर के साथ ही जाऊंगी, मैंने पसंद की शादी की, और लेटर भी लेकर आ गए थे सामने। अब ये इस बेगैरती पर उतर आए कि यार ठीक है, हमारी जान छोड़ दो खुदा के लिए, आपको बच्ची रखनी है रख लो, हमारे पास से केसेस वापस ले लो, हमें चीजें छोड़ दो ताकि हमें अपने दीगर मामलात भी चलाने। अब ये इस नहज पर आ गए। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं भाई, ये गैंग है, ये नेक्सस है, ये गिरोह है, और ये जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है ना, ये एक मुनज्जम गिरोह है जो कि पाकिस्तान की घर की बच्चियों को के हवाले से ये गिरोह बड़ा संगीन है। लेकिन जिनसे उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि यार जिसने जुल्म किया ना, जिसने जुर्म किया,